اللہ کا تعارف کرا جا رہا ہے. اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں, بچے کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اب آپ آتے ہو پہلے سٹیپ پہ, لا تشرک باللہ. اب اللہ کا تعارف کرا جا رہا ہے یا کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, سب چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جی نے ہمیں یہ سب کچھ دیا جو ہمارے پاس ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے. بار بار بچوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا, ان کے عقائد درست کرنا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ سب اللہ نے دیا ہمیں. یہ چیز اسٹیبلش کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے ان کا اخلاق ہے, ان کا کردار ہے, ان کی پرسنالٹی ہے. ان کو مینرز سکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ آپ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, چلو پھرو, جو بھی آداب ہے, اپنے رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, اس طرح کرنا ہے. اس میں کچھ مینرز بھی آ رہے ہیں, کچھ اخلاق بھی آ رہے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, ماں باپ کے ساتھ یوں نہیں کرنا, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, بہن بھائیوں کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے اندر ایمان اس کا ہو گیا نا, اب جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کو ماننے لگ پڑے گا. آپ کہتا تو اللہ جی کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ جی کو یہ پسند نہیں ہے, آپ یہ کام کرتے ہو اللہ میاں کو پسند نہیں ہے, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اچھے کام ہوتے ہیں اور یہ برے کام ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تربیتی معاملہ. اور پھر تھرڈ سٹیپ پہ ان کے ساتھ عبادت. میری چھوٹی بیٹی یہاں پہ بھی کہیں گھوم رہی ہوگی, 4 سال کی ہے, تو آج کل اس کی تربیت چل رہی ہے. تو ریسنٹلی اب پتہ نہیں وہ میری بات سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے, آئی ہوپ کان بند کر لے کہ بچوں کے ایریا میں ہو. تو اس کو میں نے آج کل نا بڑا ایک ٹیکنیک اس کے اوپر آزما رہا ہوں, اور وہ ہے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کچھ بیڈ ہیبٹس کو دور کرنا. کبھی کبھار ہوتا ہے نا چھوٹے بچے, کیونکہ ابھی 4 سال کی ہوئی ہے تو وہ نا چھوٹے بچے نا اکثر لڑ پڑتے ہیں آپس میں. اب ایک بچہ لڑ پڑا ہے, ماں باپ کے لیے جو رسپانس ہوتا ہے مجھے سامنے نظر آ گئی ہے اب. تو ماں باپ کا نارملی رسپانس کیا ہوتا ہے, بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ ایک کو پکڑ کے تھپڑ لگا دیتے ہیں اور ان سے لڑائی کرتے ہیں. لیکن ایک اور ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ بچوں کو بٹھا کے نا جو آپ نے بیڈ بیہیویئر دیکھا ہے اس کی آپ ان کو سٹوری سنا دیں ود ایکچوئل کیریکٹرز. سو ہم فار ایگزامپل انہی کے کوئی ٹوائز اٹھا لیتے ہیں, ایک کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں, ایک کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں, کیونکہ بچے ہیں تو فطرت پہ ہیں, دے نو وٹ از رائٹ, دے نو وٹ از رانگ. تو جب آپ ان کو سٹوری ٹیلنگ کرتے ہو نا کہ کیسے ہوا ایسے ہوا, تو پھر وہ اس سٹوری ٹیلنگ کے اندر آپ بتاتے ہو کہ ایک کیریکٹر وہ ہے جو کہ بیڈ بیہیویئر کر رہا ہے اور ایک کیریکٹر وہ ہے جو اچھا بیہیویئر کر رہا ہے. اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے گندا کیا ہے, اس نے غلط کام کیا ہے. اور پھر جب آپ ان کو اسی کو دوبارہ سے ری پلے کر کے بتاتے ہو اور اس دفعہ دونوں پازیٹیو کر رہے ہیں, پھر وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہوا ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ اپنے بیہیویئر کو اس میں دیکھ لیتا ہے کہ ہاں دیکھو نا یہ, کیونکہ اب وہ اپنے اس کے اوپر پوائنٹنگ نہیں ہو رہی, فنگر پوائنٹنگ اس پہ نہیں ہے, فنگر پوائنٹنگ اس کیریکٹر کی طرف ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ کیریکٹر گندا بچہ ہے, یہ ٹھیک نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں گندا بچہ بننا چاہیے نا. تو پھر میں اس سے اکنالجمنٹ لیتا ہوں کہ ان میں سے اچھا والا کون ہے, ان میں سے اللہ جی کو زیادہ کون پسند ہے, یہ وہ, تو ہمیں کیا بننا چاہیے. تو ایک اور طریقہ, تو پیرنٹنگ از ناٹ ایزی, میں آپ کو بتاؤں پیرنٹنگ ایزی کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کریٹیو ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو یہ سٹوری ٹیلنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکس ایسی کرنی پڑتی ہیں. آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے, میں نے اپنے بچے کو کچھ سمجھانا ہے, کوئی ویلیوبل لائف لیسن سمجھانا ہے. اس کا بیسٹ پاسبل میتھڈ کیا ہو سکتا ہے, بیسٹ پاسبل میتھڈ. اس کو میں ڈانٹوں, اس کو میں ماروں, اس کے اوپر میں چیخوں, اس کو میں ذلیل کروں, کیا کروں, کون سا میکینزم اپلائی کروں کہ یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے. تو میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میری اصلاح کے لیے بیسٹ میتھڈ کیا ہوگا. مجھے ڈانٹا جائے, مجھے گالیاں دی جائیں, مجھے ذلیل کیا جائے, کون سا میتھڈ اچھا ہوگا مجھے سکھانے کے لیے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل پرائیویٹلی پیار سے محبت سے کوئی سمجھایا کہ بھائی جان آپ سے غلطی ہو گئی تھی, آپ ایسے نہ کیا کریں. تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ اتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, اللہ کی طرف سے امانت ہیں, ان کو سکھانے کے لیے ہم شارٹ کٹس کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ تھپڑ مار کے چپ کرا دیا, عارضی طور پہ تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن آپ نے بچے کو ایک سگنل بھیج دیا ہے کہ امی یا ابو جو ہے نا وہ لاجیکل لوگ نہیں ہیں, وہ ریشنل لوگ نہیں ہیں, میرے خیر خواہ بھی نہیں ہیں, انجسٹس کرنے والے ہیں. بات سنے بغیر ہی تھپڑ مار دیے. ان کو کیا پتا میرے پیچھے بیک سٹوری کیا چل رہی ہے, ان کو کیا پتا میری جس بچے سے لڑائی ہوئی ہے کس بیس پہ ہوئی ہے. انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, آ کے تھپڑ مار دی, بات ختم. تو بچہ جو ہے نا پیرنٹ سے آہستہ آہستہ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے, وچ مینس کہ اب آپ کے تربیت کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو گئے. السلام علیکم. تو آپ کا پیار محبت سب سے پہلے, نمبر 2 آپ کا عقیدہ, نمبر 3 آپ کا اخلاق ہے, اور نمبر 3 عبادات ہے.